السلام علیکم بچوں. آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. بچوں آج 11 جولائی سن 2020 تاریخ ہے اور ہم تشکیل سرمایہ اور اس کے ذرائع کو اسٹڈی کریں گے. بچوں تشکیل سرمایہ کی تعریف یا اس کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں. اس کی کنسیپٹ کو یعنی کیپٹل فارمیشن کے کنسیپٹ کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. بچوں تشکیل سرمایہ سے مراد کسی خاص عرصے کے دوران سرمایہ کی مقدار میں اضافہ کر کے یعنی مشینری آلات و اوزار ٹیکنالوجی میں اضافہ کر کے اسے پیداواری کاموں میں استعمال کرنا ہے. پروفیسر ڈوڈلے ڈلرڈ نے سرمایہ کاری کی تعریف کی ہے کہ سرمایہ کاری سے مراد سرمایہ کے حقیقی اثاثوں میں اضافہ کرنا ہے، یعنی نئی عمارات تعمیر کرنا، نئے بیراج بنانا، نئے ڈیم بنانا، نئی سڑکیں بنانا، نئے پل بنانا، نئی مشینری، نئے آلات و اوزار استعمال کرنا. یہ سارے کا سارا سرمایہ ہے اور یہ حقیقی اثاثے ہیں کسی بھی ملک کے. دوبارہ تعریف کر دیتا ہوں سرمایہ کاری کی. پروفیسر ڈلرڈ کے مطابق یا پروفیسر ڈوڈلے ڈلرڈ کے مطابق سرمایہ کاری سے مراد ہے سرمایہ کے حقیقی اثاثوں میں اضافہ کرنا، یعنی نئے کارخانے قائم کرنا، نئی عمارات تعمیر کرنا، نئے بیراج بنانا، نئے ڈیم بنانا، نئے پل بنانا، نئی سڑکیں تعمیر کرنا وغیرہ. غرض یہ ہے کہ جب سرمایہ کو پیداواری مقاصد کے لیے یا اشیاء کی پیداوار کے لیے استعمال میں لایا جائے تو اسے سرمایہ کاری کہتے ہیں. اور سرمایہ کاری کے اس عمل کے نتیجے میں سرمایہ کی تشکیل ہوتی ہے جسے ہم سرمایہ اندوزی بھی کہتے ہیں. بچوں تشکیل سرمایہ یا سرمایہ اندوزی کی یہ تعریف لکھنی ہے، یاد کرنی ہے آپ لوگوں نے. اس کے علاوہ بچوں تشکیل سرمایہ کے لیے کن باتوں کا ہونا ضروری ہے یہ بھی شارٹ کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے. تو تشکیل سرمایہ کے لیے بچوں 3 قسم کی باتوں کا ہونا ضروری ہے. پہلے نمبر پر لوگوں کی بچتوں میں اضافہ کیا جائے، یعنی لوگ اپنی آمدنی میں سے عام ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کو کم کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچتیں ہو سکیں. اور یہی بچتیں بچوں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سرمایہ کاری میں استعمال ہوتی ہیں، بزنس کے لیے استعمال ہو جاتی ہیں. تو جب بچتوں میں اضافہ ہوگا لوگ اپنی ضروریات زندگی پر کم رقومات خرچ کریں گے، زیادہ رقم بچائیں گے. تو جتنی زیادہ بچتیں ہوں گی اتنی زیادہ سرمایہ کاری ہوگی، اتنا زیادہ بزنس میں پیسہ استعمال ہوگا. دوسرے نمبر پر ملک کے اندر اس قسم کے مالی ادارے بھی موجود ہونے چاہیے جو لوگوں کی بچتوں کو پیداواری مقاصد میں استعمال کر سکیں. جیسے بینک ہیں، لوگ اپنی بچت کرتے ہیں، بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں. بینک آگے ان کاروباری لوگوں کو، چاہے وہ ذمہ دار ہیں چاہے وہ کارخانہ دار ہیں، ان کو قرض دے کر یہی رقومات قرضے کے طور پر دے دیتا ہے اور یہ لوگ قرض حاصل کر کے پھر اسے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس سے یعنی سرمایہ کاری کرتے ہیں. تو ملک کے اندر اس قسم کے مالی ادارے موجود ہونے چاہیے جو کہ لوگوں کی بچائی رقومات کو پیداواری مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں. تیسرے نمبر پر بچوں ملک کے اندر سرمایہ کاری کی ترغیب زیادہ ہونی چاہیے، یعنی بزنس کی ترغیب اتنی زیادہ ہو کہ سرمایہ خود بخود سرمایہ کاری کی طرف منتقل ہوتا جائے، جس سے سرمایہ کی تشکیل ہوگی
سرمایہ اندوزی ہوگی، اور اس کے علاوہ اشیاء سرمایہ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا، ملک میں معاشی ترقی کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ یہ 3 باتیں ہیں کسی بھی ملک کے اندر تشکیل سرمایہ کی، اور جس ملک میں تشکیل سرمایہ یا سرمایہ اندوزی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہو وہ ملک اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال جاپان اور چین ہے۔ پھر بچوں، سرمایہ سازی یا سرمایہ اندوزی 2 قسم کی ہوتی ہے، مادی سرمایہ سازی اور غیر مادی سرمایہ سازی، یعنی مادی تشکیل سرمایہ یا غیر مادی تشکیل سرمایہ۔ بچوں، مادی تشکیل سرمایہ کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے افراد اپنی آمدنیوں کا مناسب حصہ بچا لیں، بچت کر لیں، پھر اسے اشیاء سرمایہ مثلا مشینوں، آلات و اوزار، فاضل پرزوں، صنعتی خام مال، عمارات، کارخانوں، بجلی گھروں، بیراجوں، نقل و حمل کی سہولتوں یعنی سڑکوں، بحری ہوائی راستوں پر خرچ کیا جا سکے۔ اس قسم کے اخراجات کو مادی سرمایہ سازی کا نام دیتے ہیں۔ یہ فزیکل پروڈکٹس کریٹ ہو جاتی ہیں سرمایہ کی صورت میں۔ جبکہ غیر مادی تشکیل سرمایہ جو ہے وہ ڈاکٹر سنگر اور کوزنٹ کے مطابق جو رقومات لوگوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنے پر خرچ کی جاتی ہیں، فنی تربیت دینے پر جو ہے خرچ کی جاتی ہیں، تحقیق اور ٹریننگ کے کاموں پر خرچ کی جاتی ہیں، یہ غیر مادی تشکیل سرمایہ، یعنی ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو ہنر مند ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، ٹرینڈ ہوں، اور ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے جس طرح خون کی گردش ضروری ہے، اسی طرح معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کی گردش بھی ضروری ہے، یعنی روپے پیسے کی گردش بھی ضروری ہے، مشینری، آلات و اوزار کی گردش بھی ضروری ہے جدید قسم کی۔ پھر تشکیل سرمایہ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں سرمایہ اندوزی ہوتی ہے۔ پھر بچوں، کچھ اور شارٹ کوسچن بھی پوچھ لیے جاتے ہیں کہ تشکیل سرمایہ کے اندرونی ذرائع بتائیں یا تشکیل سرمایہ کے بیرونی ذرائع بتائیں۔ تو بچوں، تشکیل سرمایہ کے اندرونی ذرائع جو ہیں ان میں انفرادی بچتیں، کاروباری بچتیں اور قومی بچتیں شامل ہوتی ہیں۔ تشکیل سرمایہ کے اندرونی ذرائع میں انفرادی بچتیں، نجی بچتیں، کاروباری بچتیں، قومی بچتیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکس تشکیل سرمایہ کے اندرونی ذرائع ہیں۔ ٹیکسوں کی رقومات حاصل کر کے گورنمنٹ بھی تشکیل سرمایہ میں اضافہ کرتی، ڈیم بناتی، سڑکیں بناتی، بحری ہوائی راستے بناتی، اس کے علاوہ بہت سارے کاموں میں خرچ کرتی ہے۔ دفینیں بچوں، دفینیں زیر زمین دبائی ہوئی دولت ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پر دیہاتوں کے اندر لوگ بینکوں میں رقومات جمع نہیں کرواتے، جو بچت کرتے ہیں اسے زمین کے اندر دبا کر رکھ لیتے ہیں، دیواروں میں جو ہے وہ دبا کر رکھ لیتے ہیں یا برتنوں کے اندر رکھ لیتے ہیں، تو اسے ہم دفینیں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرضے بھی تشکیل سرمایہ کے اندرونی ذرائع ہیں۔ قرضے لے کر سرمایہ کاری کی جاتی، تشکیل سرمایہ میں اضافہ کرتے ہیں، لوگ کارخانے بناتے ہیں، خام مال خریدتے ہیں، عمارات بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ خسارے کی سرمایہ کاری بھی اس میں شامل ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کرتی ترقیاتی اخراجات، جب ترقیاتی کام کروانے ہوتے ہیں اور ٹیکسوں سے حاصل شدہ آمدنی کم رہتی ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل سرمایہ کی خاطر یا سرمایہ اندوزی کی خاطر بغیر گارنٹی کے زائد نوٹ چھاپ لیتی، جسے ہم خسارے کی سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ بچوں، یہ اندرونی ذرائع تھے۔ کچھ بیرونی ذرائع ہوتے ہیں تشکیل سرمایہ کے۔ ان میں نمبر 1 غیر ملکی امداد اور قرضے ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، یعنی باہر کے دوسرے ملکوں کے لوگ یا دوسرے ممالک کی گورنمنٹس یہاں پر پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کریں تو وہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہے۔ اس سے بھی سرمایہ کی تشکیل میں اضافہ ہوتا ہے، سرمایہ اندوزی میں اضافہ ہوتا ہے۔
سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کم ضروری درآمدات میں کمی کی جائے، جیسا کہ اب گورنمنٹ کر رہی ہے کہ جو امپورٹس باہر سے اشیاء منگواتے ہیں انہیں کم کیا جا رہا ہے، ان کے متبادل ملک کے اندر تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمبر 4، غیر ملکی ترسیلات زر ہیں، یہ بھی بیرونی ذرائع ہیں، یعنی جو پاکستانی دوسرے ممالک میں جا کر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اس کے بدلے میں معاوضے یا منافع حاصل کرتے ہیں اور پھر واپس پاکستان میں بھیجتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، تو انہیں ہم غیر ملکی ترسیلات زر کہتے ہیں، فارن ریمیٹنسز کہتے ہیں۔ یہ بھی کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں، تشکیل سرمایہ میں، سرمایہ کاری میں، سرمایہ اندوزی میں بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ تو بچوں، آج کا ٹاپک ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ کل نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم پاکستان میں تشکیل سرمایہ کے مسائل کو اسٹڈی کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔